اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ٹاپک اس طرح سے ہے، ٹاپک کیا ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان کب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان کب ہوتا ہے؟ اب کون انسان ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو؟ کون انسان ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا احسان ہو؟ کون انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل، کرم اور اس کے احسان اور اس کی رحمت، اس کی برکتوں اور اس کی نوازشوں سے محروم رہنا چاہے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ کچھ اصول بھی مقرر کیے ہیں۔ گو کہ اللہ تعالیٰ نہایت رحمان ہے، نہایت رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت، اس کی جو رحمت ہے، اس کی جو شفقت ہے، اس کا جو خاص کرم ہے، وہ بھی خاص شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کی زندگی گزارے گا اور گزارتا جائے گا اور اس پر دلیری اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اس کے اوپر ہو جائے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ بالکل عام سی مثال ہے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے اپنے والدین کا نافرمان ہو، کبھی کبھار غلطی ہو جانا علیحدہ بات ہے، وہ ماں باپ بھی معاف کر دیتے ہیں، وہ اگنور کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، تو اللہ تعالیٰ بھی وہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ایک بچہ مسلسل اسی طرح کرتا رہے، جان بوجھ کر اسی طرح کرتا رہے، والدین کو تنگ کرے، ان کو ستائے، سرکشی اختیار کرے، تو کیا والدین ان سے راضی ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی اس طرح کی چیز کو، اس طرح کے طرز عمل کو پسند نہیں کرتا۔ وہی اللہ تعالیٰ کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بارے میں کہ اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پرہیزگار بن جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اب دیکھیں گے، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ برکتوں کے دروازے کب کھلتے ہیں؟ جب انسان پختہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور پرہیزگار بن جائے، تقوی اختیار کرے، تو پھر آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے اور زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب تقوی کا جو ذکر ہے نا، یہ اپنے اندر یہ ایک علیحدہ سے موضوع ہے اور اس کی بہت لمبی چوڑی تفسیر ہے۔ پہلے میں عرض کر چکی ہوں پہلے کئی بیانات میں، لیکن میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں کیونکہ یہ کافی امپورٹنٹ ہے کہ زندگی میں ہم اس چیز کو اختیار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم مستحق بن سکیں۔ تقویٰ ہوتا ہے گناہوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا، اور اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک ہے کہ بچنا، اور دوسرا یہ ہے اس گناہ کو چھوڑ دینا اور نیکی کو اختیار کر لینا۔ بالکل اس طرح سے کہ جیسے کوئی اپنے محبوب سے اس وجہ سے خائف رہتا ہے کہ کہیں میرے محبوب کی نظر کرم میں فرق نہ آ جائے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے کچھ گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ تقویٰ ہا ہنا، تقویٰ تو یہاں دل میں ہوتا ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے، کہ یعنی جب جو تقویٰ ہے وہ ایک طرح سے ایمان کی جڑ ہے۔ ایمان کی جڑ کس طرح سے ہے کہ اگر خدا خوفی ہوگی تو اس وجہ سے ہمارا ایمان جو ہے وہ سالم رہے گا، خدا خوفی کی وجہ سے۔ تو یہ والا، اور خدا خوفی کیسے انسان کو حاصل ہوتی ہے؟ جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل کے اندر آتی ہے، اتنا ہی انسان پھر گناہوں سے بچتا ہے کہ کہیں میرا محبوب حقیقی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے کہ تو پھر میں برکتوں کے دروازے کھول دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ دیکھیں بڑی چھوٹی سی عام مثالیں ہیں۔ پہلی جو اقوام ہیں کیوں برباد ہوں؟ قرآن پاک اگر کسی نے سمجھ کے پڑھا ہو، اگر بہت سمجھ کے بھی نہ پڑھا ہو، صرف ترجمانی ہی پڑھی ہو، تو پہلی قوموں کے قصے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح، وہ کیوں تباہ ہوئی؟ کیا وجہ تھی ان کے تباہ ہونے کی؟ کیا وجہ تھی؟ ایک سوال ہے۔ یہی وجہ تھی نا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، یہی وجہ تھی نا کہ انہوں نے گناہ کیے تھے، یہی وجہ تھی نا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی تھی، تو ان کے اوپر مختلف قسم کے عذاب آئے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے، سجدے میں گر جانا چاہیے، اور قیامت تک ہم گرے رہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے احسان کا وہ ہم نہیں اس کو ہم تو ہمارا میں کہتی ہوں ہمارا ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہماری
کچھ بھی حیثیت نہیں ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، کیا ہمارے اندر وہی ساری چیزیں نہیں ہیں؟ ہماری قوم میں، ہماری امت میں ہے نا، وہی سارے گناہ ہیں نا. تو یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے گو کہ ہمارے اوپر ایک سختی کا ایک ہے دور، لیکن ہم کافی کچھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی کافی زیادہ ناراضگی سے ہم بچے ہوئے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رحمت کی دعائیں کی تھی. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اور اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر ہوتے تو ہم ان کو بافرات پانی پلاتے. بافرات پانی پلانے سے کیا مراد ہے کہ ان کے لیے مزید برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مزید نوازشیں کرتے. پھر یہ ہے کہ اللہ نے روحانیت اور خوشی جو ہے وہ کس چیز میں رکھی ہے؟ اپنی اطاعت میں رکھی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کا ذکر کیا ہے نا، اور فرمایا ہے کہ اے میرے بندو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر تھے. ہم نے ان کو ایک خاص صفت یعنی آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا. مراد یہ ہے کہ یہ تو نبی ہیں، ولی ہیں، اور ان کے اندر ایک خاص وصف تھا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے نا برفان اللہ کا ذکر، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. تو وہ کیوں تھا وہ ذکر کی بلندی؟ وہ ذکر کی بلندی کیوں تھی؟ وہ صرف اور صرف اس وجہ سے تھی، وہ ذکر کی بلندی صرف اور صرف اس وجہ سے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرامین کو بالکل ہو بہو اس طرح سے اپنی زندگی میں جاری و ساری کیا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے یہ پیغام جو ہے پہنچا دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنی جان کو نہ دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنی امت کے غم میں اپنی جان کو گلا دیں گے؟ اچھا، پھر اسی طرح سے ہم نبیوں کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ مثال دیکھیں. یہ بڑی زبردست مثال ہے کہ کس طرح ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، یعنی زمین سے بھی نیچے انہیں کر دیا، اور کس طرح اس پستی سے وہ بلندی کی طرف وہ کس طرح گئے. کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کا سارے وار جو ہے نا وہ ناکارہ کر دیے، صرف اور صرف کس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنی زندگی میں اپنے دلوں میں سما کے رکھا، اور کوئی بھی چیز جو ہے اس کے اندر مطلب حائل نہیں ہونے دی. پھر کس طرح اس کے اوپر مطلب مختلف قسم کے ان کے اوپر مطلب مسائل گزرے، حالات گزرے، مراحل گزرے. کس طرح ایک خاتون نے انہیں ڈورے ڈالے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے دشمن سے بچایا، کس طرح سے پستی سے نکال کر انہیں بلندی تک پہنچایا. تو یہ مثالیں ہمارے لیے ہی ہیں نا کہ ہم ان سے سیکھیں کہ ہم بھی اگر اپنے کردار کو صحیح رکھیں گے، ان سے ہم فیض حاصل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہمارے شامل حال ہوگی. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے اہم ترین نقطہ میں کہتی ہوں، اہم ترین نقطہ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اس کے بغیر دین کے اوپر چلنا انتہائی مشکل ہے. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتے ہیں نا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک جذبہ، ایک فیلنگ ہے. وہ جتنی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر آئے گی، جتنی اس کی قدرت کو ہم دیکھیں گے، اس سے وہ کہتے ہیں نا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا قول مجھے یاد آ گیا. وہ فرماتے ہیں کہ عجائبات قدرت کے اوپر تفکر کرنا بھی ایک عبادت ہے. تو اتنا ہی ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی وہ کہتے ہیں بڑائی، اس کی محبت وہ اجاگر ہوگی کہ وہ رب ہے جس نے ہمیں وجود دیا. اس رب نے ہمیں حصی نعمتیں دی، مادی نعمتیں دی، مانوی نعمتیں دی، روحانی نعمتیں دی. ہر چیز اسی کی عطا کردہ ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دے گا، وہ آگے اولاد کی صورت میں. اور میں کہتی ہوں کہ اس کی تو اتنی نعمتیں ہیں کہ اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، اس کا تو شمار ہو ہی نہیں سکتا، میں بیان کر ہی نہیں سکتی. تو وہ اس کی محبت ہمارے دل کے اندر آ جائے تو محبت جو ہے وہ راستے پھر آسان کر دیتی ہے. تو پھر کیا ہے؟ اس کے لیے پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، کیونکہ محبت جو ہے جینے کا ڈھنگ سکھا دیتی ہے، جینے کا کرینہ سکھا دیتی ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور یہ کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ. میری اس دعا کے بعد اللہ کو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ لیں.
اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک، یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور اپنے سے محبت کرنے والوں کی محبت عطا فرما، اور ہمیں ایسے قول فعل اور عمل کی محبت عطا فرما جو تیری رضا کا باعث بن سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے تاکہ ہم زندگی کے مراحل کو آسانی کے ساتھ طے کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مستحق بن سکیں۔ والسلام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔